آیت اور سکندر کی عمر 14 سال ہو گئی تھی اور دونوں ہی بالغ ہو گئے تھے۔ دونوں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا اور ان کی اکیڈمی بھی ختم ہو گئی۔ ان دنوں میں ہی جلال الدین نے اپنے گاؤں کی دعوت کرنے کا اہتمام کیا ہوا تھا اور اس دعوت میں آیت بھی آئی ہوئی تھی۔ تو سکندر نے چھپ کر بے خوف ہو کر آیت کو گھنٹوں دیکھتا رہا اور جب دعوت ختم ہوئی تو سوچ لیا کہ رزلٹ کے بعد آیت کو اظہار محبت کروں گا۔ جب رزلٹ آیا تو سکندر کلاس میں اول پوزیشن پر آیا اور سارے اس کے رزلٹ پر خوش تھے۔ رزلٹ کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ اب نہ جانے کس سکول میں داخلہ ہوگا، پتہ نہیں آیت کس سکول میں پڑھنے کے لیے جائے گی۔ تو آیت کو اظہار محبت کرنے کے لیے اس کی بستی چلا گیا۔ آیت کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا پارک کی طرح ایک باغ تھا جس میں وہ روزانہ شام اس میں سیر کرنے جاتی تھی۔ وہیں پر سکندر کو روزانہ دیدار محبت ہوتا تھا۔ سکندر اس کے گھر کے باہر پہنچا، دیکھا تو آیت باغ میں سیر کرنے آئی ہوئی تھی۔ آیت کے ساتھ اس کی دوست بھی تھی۔ یہ دونوں ایک جگہ پر بیٹھی تھی۔ آیت کی دوست اس سے باتیں تو کر رہی تھی پر آیت اس کی باتوں پر غور نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ کہیں اور خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ آیت کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا اور مایوسی کے ساتھ اس کی پتیوں کو توڑ رہی تھی۔ تو وہ بھی کبھی اداسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ کر کے لمبی سانسیں لیتی ہوئی اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی گردن کو نیچے جھکا لیتی اور ساری زلفیں اس کے چہرے کو چھپا دیتی تھیں۔ تو سکندر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو سکندر نے خود کو شیر سمجھتے ہوئے آیت کو اظہار محبت کرنے کے لیے آیت کی طرف بڑھا، لیکن جیسے جیسے وہ آیت کے قریب آتا گیا اس کے حوصلے کمزور ہوتے گئے، دل کی دھڑکنیں تیز اور آوازدار ہوتی گئیں اور سانسیں اس کا گلا گھونٹ رہی تھیں، جس میں تھر تھراہٹ اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ دماغ میں سوچنے کی طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ سکندر آیت کے کوئی 5 سے 6 قدموں کی دوری پر تھا تو آیت بھی ایک لمحے کے لیے نظریں ملاتی اور پھر شرماتے اور مسکراتے ہوئے اپنی نظریں نیچے کر لیتی اور پھر وفقے سے نظریں اٹھا کر دیکھتی رہتی۔ جیسے ہی اس نے سکندر کو دیکھا تو اس کی اداسی ٹوٹ گئی، مایوسی ختم ہو گئی اور آیت نے خود کو سمیٹا، لیکن سکندر جسمانی طور پر اور روحانی دونوں طرف سے گمسم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آیت کو کچھ کہتا، سکندر نے رستہ موڑ لیا اور سیدھا نکل گیا۔ سکندر خود کے ناخنوں کو کاٹتے ہوئے کہا کہ یہ میں اس طرح سے اظہار محبت نہیں کر پاؤں گا، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو آیت اس کو دیکھ رہی تھی۔ گھر آ کر سوچتا رہا کہ آیت کو کس طرح سے اظہار محبت کروں، اور سکندر نے اپنی محبت کے بارے میں کسی اور کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا اور نہ ہی کسی کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ محبت میں بدنامی پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ خیال آیا کہ اس کو خط کے ذریعے اظہار محبت کرتا ہوں، یہ ٹھیک رہے گا۔ سکندر نے خط میں سب کچھ لکھا، آیت تم مجھے کب سے، کیسے اور کیوں پسند ہو، اور جواب دینے کے لیے درخواست کی، اور کتاب دینے کے بہانے سے وہ جا کے آیت کو شام میں خط دے کر آیا اور گھر میں آ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ سکندر کی رات صبح کے انتظار میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو سکندر جواب لینے کے لیے آیت کے گھر کے باہر باغ میں گیا۔ وہاں دیکھا تو آج پہلی بار آیت وہاں موجود نہیں تھی۔ سکندر نے سوچا کوئی کام ہوگا اس لیے نہیں آئی۔ سکندر نے سوچا شام کے وقت آ جاؤں گا، لیکن جب سکندر شام کے وقت آیا تب بھی آیت وہاں نہیں تھی۔ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ آیت نہیں آئی۔ اس نے پھر اگلی صبح کا انتظار کیا، لیکن پھر بھی وہاں آیت نہیں آئی۔ پھر اس نے سوچا کہ چاچا اللہ دیتا سے رزلٹ کے بہانے اس کی خیریت پوچھ لیتا ہوں۔ تو سکندر آیت کے گھر کے دروازے پر جا کر دستک دی تو چاچا اللہ دیتا باہر آئے۔ تو سکندر نے سلام کیا اور آیت کے رزلٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ تم آیت کے رزلٹ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو سکندر نے جواب میں کہا کہ ہم دونوں شوکت علی کی اکیڈمی میں ساتھ پڑھتے ہیں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو چاچا اللہ دیتا نے کہا کہ وہ بھی کلاس میں اول آئی تھی۔ سکندر نے کہا کہ اب وہ کہاں ہے؟
تو اس نے کہا کہ کل رات اس کا باپ سردار امیر سلطان آیا تھا اور اسے لے کر واپس چلا گیا ہے۔ سکندر نے کہا کہ کیا وہ اب واپس آئے گی یا نہیں؟ تو اللہدیدہ نے کہا وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ جب یہ سنا تو سکندر کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح نکال لی ہو۔ جیسے سکندر نے کوئی پیارا سا گھر بنایا تھا اور اس میں رہنے کے لیے گیا تھا تو کسی نے اس کے داخل ہونے سے پہلے ہی اس گھر کو گرا دیا ہو۔ یہ خبر سن کر سکندر گھر کی طرف اداس ہو کر لوٹا اور گمسم سا ہو گیا۔ تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، بس آگے کی پڑھائی اور اسکول کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس لیے کالج کی پڑھائی کرنے کے لیے بہاولپور جانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اور شام میں دادا سے سلام دعا کے لیے سکندر دادا کی حویلی میں آ رہا تھا کہ اسے آتے ہوئے زلیخا نے دیکھا اور اس کے دماغ میں ایک شرارت سوچی۔ وہ حویلی کے گیٹ پر کھڑی ہو گئی اور شرارت سے سکندر پر پانی پھینک دیا۔ تو سکندر ایک دم سے چونک گیا اور زور سے بولا کہ یہ کون سا بے وقوف ہے؟ تو زلیخا چھپ گئی تاکہ دادا جی کو سکندر نہ بتا دے، لیکن زلیخا کی یہ حرکت دادا اور زلیخا کی ماں نے دیکھ لی اور زلیخا کو کافی ڈانٹ پڑی اور کہا کہ تم نے کتنا ذلیل کرنے والا مذاق کیا ہے، بدتمیز لڑکی۔ لیکن سکندر نے دادا اور اپنی پھوپھو کو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس بڑی آنکھوں والے بھوت کو کچھ نہ کہیں کیونکہ اس کی بڑی آنکھیں ہیں، اس لیے اس میں کوئی حیا نہیں ہے۔ زلیخا کو بغیر دیکھے اور ہنستے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو تو کوئی بیوقوف اور جاہل آدمی ہی پسند کرے گا اور اس سے شادی کرے گا۔ اور پھر مسکراتے ہوئے اور دادا سے اور باقی حویلی والوں سے گھنٹوں باتیں کرتا رہا، لیکن اس کی باتیں زلیخا نے نہیں سنی۔ شاید وہ اس کی باتوں سے ناراض ہو گئی تھی اور پھر وہ جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اور جب تک سکندر بیٹھا رہا وہ باہر نہ آئی۔ پھر سکندر کو اپنی کی ہوئی باتوں کا احساس ہوا تو اس نے جاتے ہوئے زلیخا کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر سوری کے الفاظ لکھے۔ زلیخا تو پرائمری کے ہاف سے ہی سکول چھوڑ دیا تھا۔ سکندر نے سوچا کہ سوری وغیرہ تو پڑھ ہی سکتی ہے، اس لیے سکندر نے اس کو سوری لکھا اور تنگ کرنے کے لیے پھر سے اسے بڑی آنکھ والا بھوت لکھا۔ سکندر کو گاؤں میں آئے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا۔ سکندر کے 11ویں کے پیپر ہو گئے تھے اور سکندر چھٹیاں گزارنے کے لیے گاؤں آیا ہوا تھا۔ سکندر کے امتحانات تھوڑے سے کمزور ہوئے تھے، لیکن اپنے اعمال پر بھروسہ تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، جس کے لیے میں اپنی جسمانی اور روحانی حفاظت کرتا ہوں۔ سکندر بس سے اترا تھا کہ اس کی نظریں چاچا اللہدیدہ پر پڑیں کہ وہ رستے سے جا رہا تھا، تو سکندر نے بھاگ کر اس کے ساتھ ملاقات کی۔ چاچا اللہدیدہ کو سلام کیا، اس کا حال چال پوچھا۔ جواب میں اس نے سلام اور حال چال پوچھا۔ سکندر کی چاچا اللہدیدہ سے 1 سال بعد ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے تو سکندر نے چاچا اللہدیدہ سے آیت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسی ہے۔ آپ تو سال میں 1-2 بار وہاں جاتے ہیں، اس کی تعلیم کیسی چل رہی ہے؟ تو چاچا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اس کا تو یہاں سے جاتے ہوئے رستے میں ہی اس کا قتل ہو گیا تھا، اسے تو مرے ہوئے 1 سال ہو گئے ہیں اور تم اب پوچھ رہے ہو۔